ड्रामाई शायरी। ड्रामे में चूंकि हैत और माफी की मजमूइयत मुकम्मल तौर पर मौजूद होती है, इसलिए शायरी ही में नहीं सारे फ़नून लतीफ़ा में ड्रामाई शायरी को बुलंद तरीन मकाम दिया जाता है। इसके अलावा शायरी पत्थर, रंग, लकड़ी और आवाज़ के मुकाबले में रूह को बेहतर तौर पर जाहिर कर सकती है, और इन सारे फ़नून के मुकाबले में जो लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, ड्रामाई शायरी सबसे ज़्यादा जामे होती है। इसमें रज़मिया की मारूजियत और गनाई शायरी की दाखिलियत दोनों मुत्तहिद होती हैं। रज़मिया की तरह ड्रामे में भी एक भरपूर अमल हमारे सामने वाक़े होता है, और इस अमल की बुनियाद किरदारों की दाखिली ज़िंदगी में होती है, जो हमारे सामने एक दूसरे से जज्बात का इजहार करते हैं। ड्रामे के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें अमल ऐसा हो जिसमें किरदारों के जज्बात और मकासिद का इजहार खारजी तौर पर हो, और अमलन इसमें इतनी शिद्दत और क़ुव्वत भी हो कि वो मुखालिफ किरदारों के जज्बात और मकासिद को उभार सके, और ये मकासिद ऐसे हों जो अपने ज़माने में कदर व कीमत रखते हों। मसलन कानून का मसला, मुल्क से मोहब्बत, वालिदैन, बहन भाई और बीवी बच्चों से मोहब्बत, इनका इजहार किरदारों की क़ुव्वत इरादी के ज़रिए हुआ, और ये कि मसाइल इतने अहम और ताकतवर हों कि किरदारों की रूह पर इनका तसल्लुत हो, और ये मसाइल किरदारों में इंतहाई शदीद जज्बात और जागुदाजी पैदा कर सकते हों। ड्रामा निगार में अपने अहद की अक़दार को पहचानने की गहरी बसीरत होनी चाहिए, यानी ड्रामा निगार में इन अबदी क़ुव्वतों के इदराक की सलाहियत होनी चाहिए जो ड्रामाई अमल में शिद्दत और जागुदाजी पैदा करती हैं। यानी इन क़ुव्वतों की पहचान होनी चाहिए जो आखिरकार किरदारों की तकदीर बन जाती हैं। जो चीज़ इन अक़दार को शिद्दत और जागुदाजी अता करती है, वो खुद इन अक़दार में नहीं होती, बल्कि इनसे एक तरफ़ा और गहरी लगाव से पैदा होती है, और यही चीज़ इन किरदारों में जान डालती है। हर कौम का अपने ज़माने में मज़हब, इखलाक और सियासत की कदरों से एक ताल्लुक़ ज़रूर होता है। इन अक़दार से किरदारों के एक तरफ़ा गहरे लगाव के बायस किरदारों में तसादुम पैदा हो जाता है, लेकिन हर अहद में चंद एक कदरें ही ऐसी होती हैं जो मकामियत और अपने असर से बुलंद होती हैं। ड्रामा निगार जब इन अक़दार के इदराक में नाकाम हो जाता है जो मकामियत और अपने अहद से बुलंद होती हैं, तो ऐसी अक़दार पर टकराव होता है जो सारी दुनिया की इंसानियत के लिए दिलचस्पी का बायस नहीं होती। ऐसी मकामी कदरों की कितनी ही तौज़ी व तशरीह क्यों ना की जाए, दूसरी कौमें इससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकती। हिंदुस्तानी ड्रामा शकुंतला इसी किस्म की मकामी कदरों का नतीजा है। शकुंतला बरहमन को पहचान नहीं पाती और जैसा एहतराम इसका होना चाहिए था नहीं कर पाती, इसलिए बरहमन उसे बद्दुआ देता है और फिर इसी अमल के अतराफ सारा ड्रामा घूमता है। हेगल कहता है कि आज ये बात हमें लायानी मालूम होती है, चुनांचे इस गैर मामूली खूबसूरत ड्रामे की सारी खूबियों के बावजूद हमें इसके मरकजी अमल में कोई दिलचस्पी नहीं होती। यही बात किसी हद तक बहुत से ऐसे ड्रामों के सिलसिले में भी सच है जिन्हें यूरोप में बहुत मकबूलियत हासिल हुई। इसके बरक्स शेक्सपियर के अलमिया और मज़ाहिया ड्रामे से आवाम के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बायस रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कौमी मिजाज पर जोर के बावजूद आफाकी इंसानी दिलचस्पी बिला मुकाबला बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इसके यहाँ आलमी स्टेज की वसतों में सिचुएशन बहुत मुतनव्वे है और किरदारों में बहुत आफाकियत है। शेक्सपियर के खेलों को हर उस जगह दाखला मिल गया है जहां आर्ट की कौमी रिवायत बहुत ज़्यादा मखसूस और तंग नहीं है। जहां तक आफाकियत का सवाल है, यूनान के अलमिया ड्रामों के बारे में भी इसी नौइयत की बात कही जा सकती है, लेकिन हमारे मजाक में अब बहुत तब्दीलियां आ गई हैं और हमारे कौमी नुक्ते नज़र के बाज़ पहलू और स्टेज करने के तरीके बदल चुके हैं और हमें अब किरदारों के सिलसिले में
زیادہ داخلی اور نفسیاتی بصیرت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور مخصوص نوعیت کی کردار نگاری میں بھی زیادہ وسعت کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں کرداروں کے ٹریٹمنٹ ہی سے یہ طے ہوتا ہے کہ جن قدروں پر تصادم ہو رہا ہے ہم آفاقیت کے نقطہ نظر سے ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں۔ چنانچہ اس تصادم کے نتیجے میں جو ان قدروں میں نہیں بلکہ ان کرداروں میں ہوتا ہے جو ان قدروں سے یک طرفہ لگاؤ رکھتے ہیں، یا تو وہ بالکل تباہ ہو جاتے ہیں یا تقدیر ان میں صلح کرا دیتی ہے اور وہ یک طرفہ طور پر مسخ ہونے کی صورتحال سے بچ جاتے ہیں۔ روایتی طور پر ڈراموں کو ایکٹ میں تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ اسپین کے ڈراموں میں 5 ایکٹ ہوتے ہیں اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے کھیلوں میں 3 ایکٹ۔ ان کی تعداد دراصل پہلے سے سوچے سمجھے ڈرامائی عمل کے نشوونما کے مطالبے پر منحصر ہوتی ہے۔ پہلے ایکٹ میں وہ ابتدائی سچویشن ہوتی ہے جس میں تصادم مضمر ہوتا ہے، اور پھر اس کا اظہار جو ڈرامائی قوتوں کو عملی طور پر تصادم کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ دوسرے ایکٹ میں مفادات کا ٹکراؤ رونما ہوتا ہے، اور آخری ایکٹ میں یہ ٹکراؤ اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹریجڈی کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹریجڈی کا واقعہ صرف 24 گھنٹوں کے اندر مکمل ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف کسی ایک جگہ یا ایک ہی شہر میں واقع ہونا چاہیے۔ اس کے لیے خاص طور پر فرانس میں مختلف اصول بنائے گئے ہیں۔ یہ اصول ارسطو سے اور پھر یونان کے ڈرامہ نگاروں سے اخذ کیے گئے تھے۔ ارسطو نے ٹریجڈی کے سلسلے میں یہ تو کہا ہے کہ ٹریجڈی کا واقعہ ایک دن کے اندر رونما ہو جانا چاہیے، لیکن ارسطو نے ٹریجڈی کے لیے یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ یہ واقعہ صرف ایک ہی شہر میں رونما ہونا چاہیے، یعنی ارسطو نے مقام کی وحدت کے سلسلے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ فرانسیسیوں نے ڈرامے کے سلسلے میں جو سخت اصول وضع کیے تھے وہ یونان کے المیہ نگاروں سے بھی اخذ نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ڈرامے کے سلسلے میں وقت اور مقام کی وحدت کو بلا ضرورت متعارف نہیں کرانا چاہیے۔ ہاں، اگر ڈرامے کی عمل کی منطق کا تقاضا ہو یا کردار کی ضرورت ہو تو مقام کی پابندی سے گریز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اصولوں پر ضرورت سے زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ ڈرامے میں ایسی زبان استعمال ہونی چاہیے کہ ڈرامے کے دوران کردار کی مخصوص صفات کو ابھارا جا سکے۔ اعلیٰ درجے کے ڈرامہ نگاروں کی زبان سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈرامے میں جو زبان استعمال کی جائے وہ بہت زیادہ فطری نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ڈرامے میں زبان کا ڈرامائی استعمال یہ ہے کہ زبان سے کردار کی سچی انفرادیت ابھرنی چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ مخصوصیت بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ آفاقیت بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی تجریدی آفاقیت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں ان باتوں کا خیال رکھا جائے اور وجود کی ٹھوس حقیقتیں بھی ظاہر ہو سکیں تو وہی آرٹ کا آئیڈیل ماحول ہوتا ہے۔ یونان کے قدیم ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کورس ہوتا تھا اور دوسرے مونولوگ، یعنی ایک کردار کی گفتگو، اور تیسرے یہ کہ مکالمے ہوتے تھے۔ یعنی اب کورس کا رواج بالکل ختم ہو چکا ہے اور کورس کے ناموں میں جو رزمیہ اور غنائی شاعری ہوتی تھی اب وہی شاعری کرداروں کی گفتگو میں آ گئی ہے۔ ہیگل کا خیال ہے کہ مونولوگ کا رواج اب بھی اس لیے ہے کہ مونولوگ کے ذریعے کردار کی گہرائی دکھائی جا سکتی ہے اور کرداروں کی خواہشات اور قوت ارادی کا باہمی تصادم ہی ڈرامے کی جان ہے، اور اس کے لیے مکالموں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ صرف مکالموں ہی سے ممکن ہے کہ کردار اپنے آپ میں یا دوسرے میں جو جذبات کی شدت اور ڈرامائیت ہے اس سے آگاہ ہو سکیں یا دوسروں کو آگاہ کر سکیں۔ ان سے کرداروں کے مخصوص مقاصد اور ان کی داخلی گہرائیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور انہی مکالموں سے وہ جانگدازی پیتھوس بھی پیدا ہوتی ہے جس سے ڈرامے کو فنکارانہ وجود حاصل ہوتا ہے۔ جدید زمانے میں لوگ ڈرامہ دیکھنے سے زیادہ ڈرامہ پڑھنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہت سے ڈرامہ نگار ایسے ڈرامے لکھنے لگے ہیں جو صرف پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لکھنے والے کے نقطہ نظر سے پرفارمنس ایک خارج کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ اگر ڈرامہ نگار صرف پڑھے جانے کے لیے ڈرامہ لکھتا ہے تو ڈرامہ ایک خط کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے ڈرامہ نگار ہمیں خط کے ذریعے
کرداروں کے بارے میں بتا رہا ہو، لیکن ڈرامے میں عمل اور نتیجے کی امیڈیسی ضروری ہے۔ ڈرامے میں گفتگو اور اس پر رد عمل فوراً ظاہر ہونا چاہیے، اور ڈرامے میں یہ امیڈیسی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب عمل اور رد عمل کے درمیان کوئی لمحہ فکریہ، کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اس لیے ڈرامہ لکھتے وقت ڈرامہ نگار کے پیش نظر اسٹیج کی ضروریات ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی رائے میں ڈراموں کا متن شائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی نقلیں صرف ڈرامہ کرنے والی کمپنیوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی لیے آج کل کے ڈراموں میں خیال، جذبہ اور شاعرانہ زبان کی نفاستیں تو موجود ہیں، لیکن کرداروں کی قوت ارادی کا باہمی تصادم جو ڈرامے کے لیے ضروری ہے، وہی مکالموں میں کم ہو گیا ہے۔